پہلی بات اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میں عرض کر چکا ہوں اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ، اس نظریہ حیات کے ساتھ، اس تصور کائنات کے ساتھ، اس فلسفے کے ساتھ ہے، اس ویلٹن شوونگ کے ساتھ ہے، وہ ہے تو تقویٰ ہوگا، فرما برداری ہوگی۔ اب جو یہ جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک فصیل ہے اینٹوں سے بنی، فصیل کی قوت کا دار و مدار، استحکام کا دار و مدار دو چیزوں پر، ہر اینٹ پکی ہو، پختہ ہو، کچی اینٹ نہ کہیں لگ گئی ہو، جہاں کچی اینٹ لگے گی وہیں اندیشے کی جگہ بن گئی، پوٹینشیل ڈینجر کا مقام، پوٹینشیل ویکنس۔ پھر یہ کہ ان کو جوڑنے والا مسئلہ وہ مضبوط ہو، سیمنٹ سبسٹنس، چونا ہے، گارا ہے، سیمنٹ ہے، مضبوط ہو، مارٹر مضبوط ہو۔ تو ایک تو ہے ایک ایک فصیل، ایک ایک بردہ مومن، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب ان کو جوڑنا ہے، جوڑے گی کیا چیز؟ جو فکر میں ہم آہنگی پیدا کرے، وہ چیز واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھام لو، اس سے چمٹ جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ قرآن ہے جو جوڑے گا۔ بہت ہی عمدہ الفاظ میں علامہ اقبال نے کہا ہے، ماں ہما خاکو دلے آگاؤس از یکائینی مسلمان زندہ۔ دونوں اشعار سن لیجیے۔ مسلمان کی زندگی جو ہے ایک آئین کے بدولت، اے کرے ملت یہ قرآن زندہ ہے۔ ملت کا یہ جسد جو ہے اس میں حیات، روح جو ہے وہ قرآن۔ ماں ہما خاکو دلے آگاؤس اعتصامش کن کہ حبل اللہ۔ ہم تو خاک کے مانندے جیسے جسد خاکی ہے، اس میں روح ہے جو حیات کا ذریعہ ہے۔ تو در حقیقت ماں ہما خاکو دلے آگاؤس اعتصامش کن، جسد ملی کے اندر وہی مقام جو ہے قرآن کا ہے، مضبوطی سے تھامو حبل اللہ۔ ابھی گزشتہ بدھ کو جو میرا مضمون چھپا تھا، جو الہدیٰ کے سلسلے کی اقساط آ رہی ہیں جنگ میں، شاید نظر سے گزری ہو، وہ اسی موضوع پر تھی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس سے جڑیں گے، اس سے فکری ہم آہنگی پیدا ہوگی، اس کے ساتھ اتحاد فکر و نظر وجود میں آئے گا۔ یہ ہے وہ مارٹر، یہ ہے جوڑنے والی شے، جیسا کہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک تنی ہوئی رسی ہے اللہ، مضبوطی سے تھامو۔ ایک دفعہ کا واقعہ بڑا پیارا ہے، حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی کا نقشہ ذرا ذہن میں رکھیے، حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک کونے میں کچھ مسلمان، کچھ اہل ایمان بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ معجم کبیر طبرانی کی جو ہے اس کی روایت۔ آپ تشریف لائے، ایک سوال کیا بڑا عجیب، بلکہ اس سوال کو تو یوں سمجھ کر سنیے کہ جیسے کہ حضور یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہے ہیں، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، بالکل ہے ایسا ہی۔ اب آپ نے فرمایا فابشروا، بشارت حاصل کرو، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کا۔ یہ ہے وہ قرآن، وہ حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اس کے بعد وہ تاریخ کا حوالہ دیا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو احسان جو اللہ کا تم پر ہوا جبکہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اوس اور خزرج کی دشمنی چلی آ رہی تھی 100 برس سے، قبیلے لڑ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، ایمان کی الفت، مقصد کی ہم آہنگی، نظریات کا اشتراک۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جب بھی ان الفاظ سے گزرتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں الفاظ آئے فیہ ذکرکم، یہ جو قرآن ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اور بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہے فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ حضرت علی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اس قرآن میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات کی اطلاعات بھی ہیں، اور جو بھی تمہارے مابین کبھی اختلاف ہوگا اس کا حل اور فیصلہ موجود۔ تو ہمارا ذکر کہاں ہے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا اور نکالا۔
آج جو حالات پاکستان کے، جس کا تھوڑا سا نقشہ میں نے کھینچا تھا، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میرا جو نقطہ نظر ہے میثاق میں اس ماہ کے پرچے میں وہ آ چکا ہے تفصیل، لیکن یہ کہ ذرا بھی آنکھ کھلی ہو، شعور کی آنکھ، اور حالات کا کوئی مشاہدہ ہو رہا ہو، تو یہ بالکل رائٹنگ آن دی وال کی طرح یہ حالات سامنے موجود ہیں۔ ہم آگ کے تباہی کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے۔ اللہ بچا سکتا ہے، اسے قدرت حاصل ہے، لیکن یہ بچاؤ ہوگا اسی طور سے جس طور سے کہ اس وقت اس نے بچایا، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، تم اس میں کود پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ اس طریقے سے اسی نسخے کو اختیار کریں گے تو بات بنائے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت سے بیان کر رہا تاکہ تم ہدایت اخذ کر سکو، راستہ تمہیں نظر آ جائے، اس پر چل سکتے۔ آخری آیت میں ہے وہ مقصد کا اشتراک، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور چاہیے کہ تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آئے، ایک ایسی امت وجود میں آئے۔ ویسے تو پوری امت کا کام یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر امت سو گئی ہو تو ان میں سے جو بیدار ہو جائیں، جو جاگ جائیں، وہ مل جل کر ایک امت ودن امت، پارٹی ودن پارٹی، بڑی امت میں ایک چھوٹی امت کی شکل اختیار کریں، اور ان کے کام صرف تین ہو۔ عہد کر کے اٹھیے اگر ان باتوں کی سچائی اور صداقت کی دل گواہی دے کہ یہ تین کام ہو جائیں ہمارے مقصد، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دعوت خیر، بھلائی کی دعوت۔ انشاءاللہ اس بدھ کو جو یہ قسط آ رہی ہے میری، اس میں اسی آیت پر گفتگو ہے، اسی لیے مجھے بڑی سہولت ہے کہ میں اس وقت اشارہ کر کے یہاں سے گزر جاؤں گا کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس بدھ کو انشاءاللہ جو آئے گی اس میں کوئی داغا نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ اس میں اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ تو اس میں اسی آیت پر، اور پھر دو اور قسطیں آئیں گی جو اسی موضوع پر۔ ایک میں نے مولانا امیر التبلیغ مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کا اقتباس دیا ہے طویل۔ یہ امت ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے، امت پناہ ہم سے چلا گیا۔ کہتے ہیں ہم امت ہیں، امت ہونے کا وقت ختم ہو چکا۔ وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ آج کوئی امت محمد یا امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے، جو چیز بالفعل موجود ہے وہ کچھ مسلمان اقوام ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ نام سے کوئی شے موجود نہیں، لیکن اسے وجود میں لانا، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہو مقصد عمل کے لیے، یہ ہو ہدف اپنی صلاحیتوں کے صرف کے لیے، یہ ہو میدان۔ دکھائیے جولانیہ اس میں، آئیے مل جل کر ایک امت بنیے، ایک اجتماعی قوت بنیے۔ اللہ کرے گا تو یہی قوت، اسی کو وسعت حاصل ہوگی، اسی سے وحدت ملے گی، اسی سے اتحاد ہوگا، اور یہ ہوگی وہ شے کہ جس کی اس وقت ہمیں سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے۔ سلیکشن 100 آدمی کا ہم آگے، اب گریڈیشن ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لایا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب تو اویلیبل ہے، پڑھیے۔ اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گئے، غور کیجیے، نمبر 2 پر لایا نیوٹن کو، بابا طبیعت، اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، میں عیسائی ہوتے ہوئے I'm placing Muhammad at one, at top. How? This is because, یہ لفظ یاد کیجیے، this is because he is the only person, supremely successful in both the religious and secular fields. ذہانت، وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے، یہ مذہبی زندگی ہے، یہ سیکولر ہے، یہ ریاست ہے، قانون ہے، یہ ہے، اور اس کو الگ رکھو بھائی، مذہب کو الگ رکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے، کچھ بھی نہیں، ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں۔ روحانیت میں، دین میں، اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر پہنچ جائے گا، لیکن حکومت میں، ریاست میں کوئی پدہ بھی نہیں رکھا، زیرو۔ مذہب کتنا بڑا پیدا کر دیا گوتم بدھ نے، لیکن ریاست، حکومت زیرو۔ اور بڑے سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے۔ آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے، جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر دنیا سے کہاں پہنچ گیا، بیاس اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا، مشرق سے مغرب، لیکن
مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑے. ایک ہی انسان آپ کم سے کم give credit to his honesty. ایک ہی انسان, دو ہے نہیں. He is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields. اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں ایک ایسے شخص کی جو ویسے خاتم رسول ہے, گالیاں دی ہیں اس نے, بدترین گالیاں دی ہیں, رقیق حملے کیے جیسے رشدی نے کیے ہیں, ایسے تسلیمہ نسرین نے کیے ہیں, سب اس طرح کے کیے ہیں. وہ ایچ جی ویلز فکشن سٹوری رائٹر, ہسٹورین بھی ہے, 2 کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر, تاریخ انسانی عالم, شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. جو رقیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر نہیں, اس کی ذکر اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے, دوست نہیں ہے. اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کریں گے, وہ دشمن ہے. میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. اور عربی زبان کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء, فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن. جب وہ آیا ہے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں, چیپٹر آخری حضور کا, جو حضور کے چیپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجۃ الوداع کو کوٹ کیا ہے, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گولے کو کسی کارے پر کوئی فضیلت نہیں, اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں. ہاں تقوی کے ساتھ. اب ذرا میرا ایک لفظ نوٹ کیجئے, کیا لکھتا ہے اس پر, although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واعظ تو ہمیں بہت ملتی, but it must be accepted that it was Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم who for the first time in history established a society based on these things. انسانی حریت, اخوت, مساوات, اس کے واعظ کہنے تو بہت آسان ہے, تقریریں کرنی تو بہت آسان ہے, لیکن ان ویلیوز کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ایک سوسائٹی ماننا پڑتا ہے. یہ اسے دینا پڑا ہے ٹرینڈ جو بھی ہے. لیکن ایک بات نوٹ کر لیں, مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوء ظن ہو جائے, تازہ ایڈیشن جو اب اویلیبل ہے اس میں سے یہ نکال دیے گئے. آج کے جو ان کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتے. اتنی بڑی ہے, آپ پنجاب لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے پرانا ایڈیشن لیجیے, کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر آپ نے الفاظ میں although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on this. اب یہ جو مشن میں نے آپ کے سامنے رکھا, ایک بنیادی مشن قرآن کی تبلیغ کرو, تبلیغ کرو, تبلیغ کرو, تبلیغ کرو. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نمبر 2, جو دین حق دیا اسے غالب کرو, قائم کرو, نافذ کرو. اس کی مثال پیش کرو. ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد رسول. جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا, وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ حدید میں, بڑی پیاری آیت ہے, بڑی ریولوشنری آیت ہے, بلکہ میں لفظ استعمال, بڑی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن میں. اتنا صاف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے, کوئی اور تو ضرور کہہ دے کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے. آیت نمبر 25 آف سورۃ الحدید, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ, معجزات. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, ان کے ساتھ کتاب اتاری, شریعت اتاری, میزان اتاری, نظام اتارا. لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اس لیے کتاب کیوں بھیجی, رسول کیوں بھیجے, نبی کیوں بھیجے, وحی کیوں بھیجی, تاکہ لوگ عدل پر قائم ہیں. یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی. عدل اجتماعی, سوشل جسٹس. اب اگلا ٹکڑا پڑھیے, وانزلنا الحدید, ہم نے لوہا بھی اتارا, فیہ باس شدید, اس سے اسلحہ بنتا ہے, جنگی قوت ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. دین اللہ کا, اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے, اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے, اس کے جد و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی نصرت. اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضور کی زندگی میں صحابہ کرام نے کی ہے. جو شخص ایمان لایا فوراً داعی بن گئے, فوراً. ابو بکر ایمان لائے, اور 6 جو ہے عشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ, وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے. سعد بن ابی وقاص, طلحہ, زبیر, عثمان, سعید بن زید, یہ سب کون؟ حضرت ابو بکر کی دعوت. نوجوان ہیں, مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے, اور برابر کر کے نکالا ہے.
اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، بہت دولت چھوڑ گیا تھا، ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا. کہتے ہیں 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے. جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے کپڑے جو ہے پیرس سے سی کر آتے ہیں، اور جہاں سے گزر جاتا تھا مصحف اتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کے پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتی. چچا نے بلایا، تم تو یہ کچھ چھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ، اور تم اسے کہتے ہو کافر، نکل جاؤ. وہ چلنے لگی، یہ بات ٹھیک ہے، چلنے لگے. وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کو تارے نظر آ جائیں گے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرے گا، پلٹ آئے گا. چلنے لگے تو اسے اور غصہ ہے، یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں، اتارو. وہی اتارے کپڑے، مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے پاس گئے. ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا، وہ سب کیا ہوا ہے؟ فرمایا امی میں موحد ہوں، یہ ہے توحید. اور اب جا کر حضور کے دامن میں بیت ارقم میں اب ہم وقت کارکن ہیں، قرآن اتر رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، یاد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیت عقبہ اولیٰ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو سال کے بعد ہی ہوگی، درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خوریزی ہے، کوئی قافلہ بچ کے نہیں آ سکتا، تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دیجیے. مصعب بن عمیر کو حضور نے کہا جاؤ ان کے ساتھ. وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری، پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا. 75 آدمی اگلے سال